السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے دعوت تلاوت کلام اللہ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا دوسرا طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں بہت ساری ویڈیو میں دعوت تلاوت کلام اللہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ اس پر کلک کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا میں پلے لسٹ بنا رکھا ہوں، اب تمام ویڈیو وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر ہمارے ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اور ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ میں روزانہ ہی نظامت سے ریلیٹڈ، نظامت سے متعلق اور اسی ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو چلو دوستو، بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا، پھر ان میں سے جسے چاہا مقتضائے وقت کے مطابق معجزہ عطا کیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کو معجزہ کے طور پر وہ ہنر دیا گیا تھا کہ فولاد کو موم کی طرح مسل کر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا من جملہ تمام معجزات کے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ ہر جاندار مخلوق کی آواز سن کر اس کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو من جملہ دیگر معجزات کے ایک معجزہ عصا کے طور پر دیا گیا تھا، جس نے اس جادوئی دور کے تمام فرعونی جادوگروں کو مات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے پر مجبور کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے، کوڑیوں کو ٹھیک کرنے جیسے حیرت انگیز معجزات سے نوازا گیا تھا۔ اسی طرح نبی الانبیاء آقائے مدنی و مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغا اور ادبا جس کی ایک آیت کا مثل پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہ گئے، جس کا چیلنج رہتی دنیا تک کے لیے انسان و جنات کے لیے پتھر کی لکیر ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے بزرگ و برتر نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کے ایک نقطے میں تبدیل نہیں آئی، ورنہ اس سے پہلے اس دار فانی میں جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی، آج کوئی اپنی اصل شکل و صورت میں موجود نہیں۔ تمام آسمانی کتب و صحائف میں تحریم و ترمیم کر دی گئی۔ اگر کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی موجود ہے جس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا اور یوم قیامت تک نہیں بدلے گا، تو وہ صرف اور صرف کلام اللہ شریف ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تو آئیے اسی مبارک کتاب کی بابرکت آیتوں سے ہم جلسے کو شروع کریں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ و قاری محمد جسیم الدین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں، اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ سناؤ
नग़मे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहबे अनवार हो जाए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर कुछ पूछना हो निज़ामत से मुताल्लिक़ या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।